السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ آج ہم لوگ بات کریں گے مسلمانوں کی غیبت کے بارے میں، مسلمانوں کی غیبت کرنے کے نقصانات، اس کے عذاب۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عرب کے لوگ سفر کے دوران میں ایک دوسرے کی خدمت کیا کرتے تھے۔ سفر جیسے اسلام کی دعوت دینے میں جو سفر کیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ اس میں جمع ہوتے ہیں، تو کسی کا کچھ کام ہوتا ہے جیسے کھانا بنانا، کسی کا دیکھ بھال کرنا کچھ اور، کسی کا کچھ اور۔ تو اسی طرح حضرت حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت ابو بکر صدیق اینڈ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک آدمی ہوا کرتا تھا جو ان دونوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سو جاتے ہیں اور ان کے ذمے میں رہتا ہے کھانا بنانے کے لیے۔ تو ان کے ساتھ جو آدمی خدمت کے لیے لگے رہتے ہیں تو وہ بھی سو جاتے ہیں۔ تو جب دونوں کی آنکھ کھلتی ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، تو وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ارے یہ تو سویا ہوا ہے، اور وہ لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ تو سویا ہوا ہے اور اس نے کھانا بھی نہیں بنایا، کھانا بھی تیار نہیں ہوا ابھی تک۔ تو یہ بات کرتے ہیں، تو پھر وہ دونوں اس آدمی کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ان سے سالن مانگ کر لے آؤ ہمارے لیے۔ تو وہ آدمی جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور جا کر کے کہتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر سالن مانگ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ تو سالن سے روٹی کھا چکے ہیں۔ تو وہ آدمی آتے ہیں ان لوگوں کے پاس، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے پاس، اور وہ دریافت کرتے ہیں اور وہ ساری بات بتاتے ہیں ایسا۔ تو وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور بولتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے کس سالن سے روٹی کھائی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کے گوشت سے روٹی کھایا۔ تو دونوں یہ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ اور بولتے ہیں یا رسول اللہ، ہماری پلیز مغفرت کی دعا کریے، ہماری مغفرت کر دیجیے اللہ۔ تو وہ بولتے ہیں کہ مجھ سے مت بولو، یہ انسان کے پاس جاؤ اور اس انسان سے جا کر کے بولو کہ ہماری مغفرت کی دعا مانگے، ان سے کہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبض میں میری جان ہے، میں اس کا گوشت تم دونوں کے سامنے والے دانت میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ دونوں پورے گھبرا گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمارے لیے پلیز مغفرت کی دعا مانگیے، مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس آدمی کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو روزے رکھنے کا حکم کر رہے تھے، تو تمام لوگوں نے روزے رکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مجھ سے بغیر اجازت لیے بغیر روزے نہ رکھنا۔ تو تمام لوگ اس دن روزے رکھ لیے اور پھر لوگ باری باری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اجازت مانگنے لگے۔ شام ہوئی تو اجازت آ کر مانگنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہاں آپ اجازت دیں تو ہم اپنے روزے کھول لیں۔ تو ایک آدمی وہاں پر آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ اجازت دیں تو ہم اپنے روزے کھول لیں، آج سارے دن میں نے روزے رکھا۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کے گھر کی دو عورتیں نوجوان عورتیں روزہ رکھی ہیں اور وہ ساری دن روزہ رکھے ہیں اور وہ خود نہیں آئی آپ کے شرم کی وجہ سے، وہ خود اجازت نہیں لے سکی۔ تو اس آدمی نے یہی بات پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ پھیر لیے۔ اس آدمی نے پھر آ کر اپنی بات سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنی بات پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی رخ دوسری طرف کر لی۔
حضور تو پھر اس نے آدمی نے تیسری مرتبہ اپنی بات پیش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے رخ دوسری طرف پھیر لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ آدمی چوتھی بار اپنی بات کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ پھیر لیے، اس آدمی سے اپنے منہ پھیر لیے اور فرمایا ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا، اور وہ آدمی ہیں اور اس آدمی کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے جو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتا رہا، اور ان دونوں عورتوں سے جا کر کہو کہ وہ کہہ کرے یعنی کلی کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ آدمی دونوں عورتوں کے پاس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات بتائیں تو وہ دونوں عورتیں کہہ کی تو واقعی میں ہر ایک کہہ کرنے والی کے منہ سے وہ یہ گوشت کا ٹکڑا نکلا۔ ان دونوں نے کہہ کی تو واقعی میں ہی ان دونوں کے کہہ میں خون کا جمع ہوا ٹکڑا نکلا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ آدمی جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبض میں میری جان ہے، اگر یہ خون کا ٹکڑا ان کے پیٹ میں چل جاتا تو ان کو آگ کھاتی۔ مطلب امام احمد کی روایت میں ہے کہ اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عورتوں میں ایک عورت سے فرمایا کہ کہہ کرو تو ان کے کہہ سے خون کی پیپ اور گوشت نکلا جو آدھے پیالے سے بھر گیا، اور دوسرے سے فرمایا کہہ کرو تو اس کے منہ سے خون سے ملے ہوئے پیپ اور تازہ گوشت نکلے جس سے پورا ہی پیالہ بھر گیا۔ ان دونوں نے تو اس چیز سے روزہ رکھا تھا جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تھا، لیکن ان دونوں نے روزہ اس چیز سے کھولا جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ چغلی کرنا ایک بہت بڑا حرام ہے، قرآن میں منع کیا گیا ہے، وہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو آتا ہے جو قرآن کے حرام کردہ کاموں کو حلال سمجھے وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو ایسا ہے، اتنا سخت ہے چغلی کرنا، کسی کا چھوٹا غیبت کرنا بھی بہت بڑا سخت ہے، بہت بڑا عذاب ہے اس کا، کہ کوئی انسان چاہے گا کہ اس کے زبان کو کھینچ لیا جائے، قیامت کے دن کیا ہوگا، اس کی زبان کو کھینچ لیا جائے مضبوطی سے اور اس پہ کیل ٹھوکا جائے، تو کوئی بھی انسان چاہے گا کہ میرے ساتھ ایسا ہو، خود بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھیں، کوئی بھی چاہے گا۔ تو سوچیں اتنی چھوٹی گناہ، مطلب اتنی چھوٹی بات یہ ہو جاتی ہے، غیبت ہو جاتی ہے، کہ انسان اگر سو کر کے ہے تو اس کے بارے میں انسان بول رہا ہے کہ ارے یہ تو سو کر کے ہے، فلانا ہے ایسا کیا، دیکھو یہ نہیں بنا پایا، ایسا ہو گیا وہ ہو گیا کر کے، تو پھر مطلب اتنے چھوٹے مطلب یہ بھی غیبت میں آ جاتے ہیں۔ وہ کیا تھا، عمر رضی اللہ عنہ اور یہ حضرت ابو بکر کے ساتھی جو تھے خدمت گزار تھے، وہ سوئے رہ گئے تو ان کے بارے میں بس یہی بات بولے تھے، لیکن سوچیں یہ بھی غیبت میں آتا ہے، غیبت میں کتنی چھوٹی باتیں آتی ہیں اور کتنی اللہ نے کتنی باریکی سے بتا دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کہ غیبت کتنا سخت چیز ہے، عذاب اتنا بھینکر ہوگا کہ زبان کھینچ لیے جائیں گے، اس پہ کیل ٹھوکے جائیں گے۔ سوچیں کوئی بھی انسان چاہے گا اتنی زیادہ سختی ہو اس کے ساتھ، کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ تو اس چیز سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے اور بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے، جو بھی پاسٹ میں ہو گئے ہیں، جتنے بھی گناہ ہو گئے، جتنی بھی خطائیں ہو گئی ہیں، جتنی بھی ہم لوگ کسی کے بارے میں کچھ بھی چھوٹی بڑی کوئی بھی چیز کیے ہیں، لیکن اب کوشش کریں کہ ہم اس چیز سے توبہ کر لیں، پوری طرح توبہ کر لیں، کیوں؟ تاکہ یہ چیز ہم لوگوں کے ساتھ ہو نہ، ہماری زبان پہ نہیں۔ اگر کوئی بھی انسان اگر آپ سے کسی کی بھی بات کر رہا ہے، کسی کی بھی بات چھوٹی بات کر رہا ہے، تو اس کو فوراً بولے کہ جاؤ کلی کرو، جا کر کے اب بھی کلی کرو یا پھر اب تھوکو، کلی کرو، تو اس سے دوسرے انسان میں مطلب وہ چیز آتا جائے گا، تو دھیرے یہ چیز کیا ہے، ختم ہونے لگے گی، دوسروں کی چغلی کرنا، دوسروں کی باتیں کرنا، یہ ختم ہوتی جائے گی۔ تو یہ ہمارے اپنے زندگی میں لانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ہمارے زندگی میں یہ ساری چیز آئیں تاکہ ہم گناہوں سے بچ پائیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ وہ دونوں عورتیں کیا کی، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر لوگوں کا گوشت کھانے لگی۔ مطلب اس بات سے ہی کیا سمجھا جا رہا ہے، پورا کلیئر طور پہ بتا دے رہا ہے کہ گوشت کھا رہے ہیں، مطلب کیا، چغلی کرنا اتنا سخت ہے، اتنا برا ہے کہ مطلب گوشت کھا رہے ہیں۔ سوچیں اپنے ہی بھائی کا، اپنی بہن کا کوئی گوشت کھا سکتا ہے؟
سوچے اتنا زیادہ سخت بات ہے یہ۔ اور اگر رمضان ہے، روزے رکھ رہے ہیں تو کیا ہے، ہمارے سب چیز کا روزہ ہوتا ہے، پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے۔ اگر آنکھ بھی روزہ رکھتے ہیں تو برے چیز نہ دیکھیں ہم، آنکھوں سے برے چیز نہ دیکھیں ہم، کانوں سے برے چیز نہ سنیں ہم، اپنی زبان سے برے الفاظ نہ کہیں ہم، اپنے ہاتھوں کو صحیح کاموں میں لگائیں، برے کاموں سے بچائیں، گناہ کی طرف نہ جائیں، اپنے پیر کو گناہ کی طرف نہ بڑھائیں، گناہ سے بچیں۔ تو پورے جسم کا ہی روزہ ہوتا ہے، ہر ایک عضو کو آپ کو اپنے بچا کر کے رکھنا ہے، تبھی آپ کا روزہ مکمل ہوگا۔ سوچیں، اللہ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ اس چیز سے ہم لوگ بچ پائیں انشاءاللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی اٹھ کر چلا گیا۔ اس آدمی کے جانے کے بعد ایک آدمی اس کی عیب بیان کرنے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرو۔ اس آدمی نے کہا کس چیز سے یا رسول اللہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ آپ کے کہ صوفیہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے آپ کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ایسی اور ایسی ہے، یعنی چھوٹے قد والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر سمندر کے پانی میں اگر یہ تمہاری بات ملا دیا جائے تو یہ بات سمندر کے پورے پانی کا ذائقہ خراب کر دے گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کی نقل اتار دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ مجھے اتنا اور اتنا مال مل جائے اور تم میرے سامنے ایک انسان کی نقل اتارو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت زین بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں معراج الوفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئی تھی۔ مطلب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار تھے تو ان کی ساری بیویاں ان کے پاس جمع ہو گئی تھی، ساتھ میں تھی۔ تو اتنے میں حضرت صوفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کی قسم یا رسول اللہ کی قسم آپ کو جو بھی بیماری ہوئی ہے یہ مجھے ہو جاتی۔ تو اتنے میں دوسری ساری ازواج مطہرات ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کرنے لگی، مطلب کہ آنکھوں سے اشارہ مطلب دیکھو، مطلب زیادہ مطلب کر رہی ہے یا پھر بن رہی ہے اور زیادہ اپنا محبت دکھا رہی ہے، ایسا کچھ سم تھنگ۔ تو ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ دیکھ لیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی ساری بیویوں سے کہا جا کر کلی کرو۔ تو ان کی ازواج مطہرات فرمائیں کس چیز کے کلی کریں یا رسول اللہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے اپنی سخن صوفیہ کے تحت آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کیا، مطلب ایک دوسرے سے آنکھوں سے اشارہ کیا، مطلب غیبت، مطلب آنکھوں سے اشارہ کرنا بھی غیبت ہوتا ہے۔ کیسے؟ مطلب کسی کے بارے میں ایسا کوئی کچھ بول رہا ہے یا پھر کسی کے بارے میں ایک دوسرے کا انسان تعریف کر رہا ہے یا پھر مطلب زیادہ بن رہی ہے یا بن رہا ہے، جو بھی سم تھنگ ایسا کچھ ہوتا ہے، آنکھوں سے اشارہ بھی ہوتا ہے نا کہ مطلب زیادہ ایسا ویسا، مطلب تو یہ چیز بھی مطلب سمجھ لیں کہ چغلی میں آ جاتی ہے، غیبت میں آ جاتی ہے، اس سے بھی کرنا بچنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ سوچیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بولتے ہیں جا کر کلی کرو، اور بولتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ اپنی بات میں سچی ہے۔ تو سوچیں آنکھوں سے جو اشارہ ہم لوگ کر رہے ہیں، اتنی چھوٹی سی چیز، مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ مطلب ہاں دیکھو زیادہ ہو رہا ہے، ایسے ایسے کر کے سم تھنگ، تو یہ بھی مطلب اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا زیادہ ہے، تو اس چیز سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں سے چلا گیا، اور پھر صحابہ نے کہا یہ آدمی کتنا عاجز ہے، مطلب ان کے اٹھ کھڑے ہو کے جانے میں انہیں کمزوری محسوس ہوئی، اور کتنا کمزور ہے، اور کہا کتنے کمزور ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کی، تم نے اپنے ساتھی کی غیبت کی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی، اپنے ساتھی کی غیبت کی اور اس کا گوشت کھایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا اور کہنے لگے کہ دوسرے آدمی اس کے کھانے کا انتظام کرے تو یہ کھانا کھاتا ہے، اور دوسرے آدمی اس کے سواری کا کچادہ کس کر دے تو یہ سوار ہوتا ہے، یہ بہت سست ہے، اپنا کام خود نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائی کی غیبت کر رہے ہو۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم یہی بات کہہ رہے ہیں جو اس کے اندر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بات کافی غیبت ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تم اس کی وہ بات بیان کر رہے ہو جو اس کے اندر موجود ہو۔ غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان کے اندر وہ بات موجود ہے، وہ کمی موجود ہے، اس کے اندر آلریڈی موجود ہے، وہ کمی موجود ہے اور وہ خامی ہے اس کے اندر، اور وہ بات آپ کہہ رہے ہیں تو وہ غیبت ہی ہوا۔ اور وہ انسان کے اندر اگر وہ بات موجود نہیں ہے اور آپ اس کے بارے میں وہ چیز کہہ رہے ہیں تو وہ بہتان ہو گیا، اور بہتان بہت بری چیز ہے کسی پہ لگانا۔ کبھی کبھی سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ لوگ بڑے بڑے چھوٹے جس طرح کے بھی بہتان لگا دیتے ہیں تو کتنے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو بہتان لگانا بہت بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ ہر ایک چیز کا حساب لے گا لوگوں سے، ہر ایک چیز کا حساب لے گا، ہر چھوٹے چھوٹے ذرے کا حساب لے گا۔ ہمیں بہت پھونک پھونک کر اپنے قدم چلانے ہیں، بہت پھونک پھونک کر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی، ایک بار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ عورت تو لمبی دامن والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوکو، جو کچھ بھی ہے منہ میں اسے تھوک دو، باہر نکالو۔ میں نے تھوکا تو ایک گوشت کا ٹکڑا نکلا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت منقدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو رجم کیا، یعنی غیر مرد کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کرنا، تو اسے کوڑے لگائے جاتے ہیں، تو اس کو وہ سزا مل رہی تھی۔ تو اتنے میں ایک مسلمان نے کہا اس عورت کے تمام نیک اعمال ضائع ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اس کے رجم نے تو اس کے برے اعمال کو مٹا دیا، اور تجھ سے اس کا حساب لیا جائے گا جو تم نے اس کی برائی کر کے اعمال کر رہے ہو، اس کا تم سے اللہ تعالیٰ حساب دو گے تم اس کا۔ تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ چھوٹی کتنے سارے ایگزامپلس دے کر کے سمجھایا گیا ہے کہ کتنے چھوٹے مطلب یہ ہوتے ہیں، مطلب برائی، کتنے چھوٹے برائی کرنے سے کتنا بھاری عذاب ہے اس کا۔ ایک چھوٹے مطلب سو رہا ہے کوئی، تو اس کے بارے میں کہہ دیے کہ ہاں سو رہے ہیں، دیکھو یہ فلاں نے یہ کام نہیں کیا، ایسا کیا ویسا کیا، تو یہ بھی گناہ میں آ جاتا ہے۔ آنکھوں سے اشارہ کرنا، آنکھوں سے کسی کے بارے میں مطلب دکھانا، جتانا کہ ہاں مطلب ایسا بن رہا ہے، یا پھر سم تھنگ ایلس اس ٹائپ کا، تو آنکھوں سے اشارہ کرنا بھی مطلب گناہ میں آ جاتا ہے، غیبت میں آ جاتا ہے۔ سوچیں آنکھوں سے اشارہ کرنا بھی غیبت ہوتا ہے، مطلب کتنا زیادہ ہم لوگوں کو بچنا ہے، کتنا زیادہ اس چیز سے ہم لوگوں کو بچنا ہے، بہت زیادہ اس پہ فکر کرنا چاہیے ہم لوگوں کو، اور اپنی زبان کو ایک دم بہت سوچ سمجھ کے یوز کرنا چاہیے۔ جہاں نہیں بولنا ہے، جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم غلط بول کے نکل جائیں گے، تو وہاں خاموش ہو جائیے۔ نہ بولنا آپ کا بہت زیادہ بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر ہے نہیں بولنا آپ کا۔ اپنی زبان کو قابو کرنا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل، اور اس کو سنبھال کے چلانا بہت بڑا عمل ہے۔ اس سے آپ کو کتنے ثواب بھی ملتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کے گناہ سے بچ جائیں گے تو آپ کو جنت جیسا جگہ ملے گا، اور وہ کیا ہی چیز ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ہم لوگ، سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، مطلب بالکل بھی امیجن نہیں کر سکتے ہیں جنت جیسی چیزوں کو۔ اس کے بارے میں ڈیفینیشن میں بتاؤں گی، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں۔
بعد میں بتاؤں گی، لیکن ہر انسان کو ابھی یہ کوشش کریں، یہ سوچیں کہ ہم لوگوں کو ہر ایک برائی کرنے سے، غیبت کرنے سے، چھوٹی چھوٹی غیبت کرنے سے کتنا زیادہ بچنا ہے، کتنا زیادہ بچنا ہے، اس چیز سے ہم لوگ بہت زیادہ کوشش کریں، اس پہ کام کریں، اس پہ بہت زیادہ کام کریں، تبھی یہ ہماری زندگی میں آ جائے۔ کوئی انسان بولے کہ ہاں کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے تو اسے فوراً بولیں کہ جا کر کے کلی کرو، جا کر کے اب بھی کلی کرو۔ تو یہ چیز بولتے 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 ہماری زندگی میں انشاءاللہ آ جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گے، ضرور آئیں گے۔ اگر ہم کوشش کریں گے تو، اچھے کام کا ارادہ کر لیں، کوشش کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے، اور آپ کو اور آپ کا ساتھ بھی اللہ تعالیٰ دے گا، اور آپ کو اچھے راستے میں۔ اور بالکل ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کے راستے پہ چلا، اور جب یہ آپ دعا مانگیں گے نا تو ایک دم ٹرسٹ کیجیے، آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، کیونکہ دوسرے انسان کتنے بھی آپ کے لیے ہدایت کی دعا مانگے، کتنے بھی مانگے، لیکن نہیں ملتا ہے جب تک آپ خود اپنے لیے دعا نہ مانگیں کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے، مجھے ہدایت دے دے، مجھے ہدایت دے دے۔ میں نیکسٹ ٹائم ساری باتیں کروں گی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔